بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ بحث نہیں چھیڑوں گا کہ عرفاء نے علم عرفان نظری میں تھیوریٹیکل مسٹسزم یا نوسس جسے کہتے ہیں، جسے عام طور پر تصوف کہہ دیا جاتا ہے، تصوف نظری، اس میں موت کی 5 قسمیں بیان کی گئی ہیں اور قیامت کی بھی 5 قسمیں۔ بس ذکر کر کے بڑھ جاؤں گا، بیان تھوڑی کر سکوں گا، میری طبیعت پہ خود قیامت گزر رہی ہے۔ ایک قیامت وہ ہے جو ہر آن ہر لمحہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے سر پہ قیامت کھڑی ہے، اور وہ قیامت کبریٰ ہوگی جو برپا ہوگی۔ اس کے برپا ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہ امکان میں ہے نہ وقوع میں۔ وہ برپا ہوگی، وہاں صراط ہے، میزان ہے، وہاں محاکمہ ہے، فیصلہ ہے، مقدمے پیش ہوں گے، سنوائی ہوگی، گواہ طلب ہوں گے، فیصلے ہوں گے، جزا ملے گی، نقصانوں کی بھرپائی کی جائے گی، تلافی ہوگی، تلافی مافات، اور انعام الگ ملے گا، سب کچھ ہوگا وہاں۔ اب جب یہ سب کچھ ہوگا تو سب کچھ توحید اپنی جگہ، توحید اپنی جگہ، توحید اپنی جگہ، مگر یہ سب کام الگ الگ ہیں، تو اللہ کام تقسیم کرے گا یا نہیں؟ یہاں اس دنیا میں اس نے کام تقسیم کیا یا نہیں کیا؟ خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، مالک وہ ہے، عالم وہ ہے، شافی وہ ہے۔ بیمار پڑتے ہیں تو آپ ڈاکٹر سے کیوں دوا لیتے ہیں؟ جب آپ بیمار پڑتے ہیں، بڑے سے بڑا اہل توحید حضرت خادم الحرمین کو اگر ہارٹ اٹیک ہو جائے تو کعبے میں لٹایا جائے گا یا لندن کے ہاسپٹل میں؟ توحید کا تقاضا تو یہ ہے کہ لے جا کے خانہ کعبہ کے سامنے رکھ دیا جائے، یا اللہ تو شافی ہے۔ اور خدا کی قسم اگر کسی میں اعتقاد محکم ہو اور لے جا کے وہاں رکھ دے تو شفا لے کے پلٹے گا۔ کعبہ تو دور کی بات ہے، ہم حسین کے در سے شفا لے کے آتے ہیں، ہمیں علی کے مرقد سے شفا مل جاتی ہے۔ ہمیں حسین اور علی اور مصطفیٰ بڑی ہستیاں ہیں، معصوم ہیں، حجت خدا، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ ان کے وصی ہیں، وہ ان کے نواسے ہیں۔ ارے ہمیں تو عباس کے در سے سب کچھ ملا۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم ممبر پہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، عباس کے در سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ مگر عام نظام کیا ہے؟ عام نظام یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے نظام کیا رکھا ہے؟ وہ استثنائی کیفیتیں ہیں، وہ استثنائی صورتیں ہیں۔ یہ معجزات بھی دلائل توحید میں سے ہیں۔ کیوں عباس کے در سے شفا ملتی ہے؟ اس لیے کہ عباس شہید راہ خدا ہے۔ کیوں حسین کے در سے شفا ملتی ہے؟ حسین شہید راہ خدا ہے۔ کیوں مصطفیٰ کے در سے شفا ملتی ہے؟ مصطفیٰ رسول اللہ ہے، خاتم النبیین ہے۔ یہ سب دلائل توحید ہیں، یہ معجزات دلائل توحید ہیں۔ یہ استثنائی صورتیں ہیں۔ عام نظام الہی کیا ہے کہ اس نے اس عالم کو عالم اسباب بنایا ہے۔ شفا چاہیے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، علم چاہیے اسکول میں جاؤ، علم چاہیے اسکول میں جاؤ، استاد تلاش کرو۔ نظام ہے، نظام کی پابندی کرنی ہوگی۔ رزق چاہیے مزدوری کرو، محنت کرو، ملازمت کرو، تجارت کرو، یہ اسباب اللہ نے فراہم کیے، نظام ہے نا۔ اس کے بغیر رازق کون؟ خدا، بلا شک، مگر رزق کے اسباب فراہم کیے ہے نا۔ صحت لینی ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، علم لینا ہے معلم کے پاس جاؤ، رزق لینا ہے اسباب رزق سے وابستہ ہو جاؤ۔ جس طرح یہاں پر تقسیم امور ہے ویسے ہی وہاں بھی تقسیم امور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مالک یوم الدین ہے، مالک ہے، مالک۔ فرض کیجئے کہ پاکستان، مملکت پاکستان کا مالک اگر آپ تصور کر لیں، حالانکہ وہ تصور تو ہوتا ہے، مالک جناب زرداری صاحب صدر ہیں، صدر مملکت، حاکم بھی وہی ہیں، چیف جسٹس صاحب تو کوئی اور ہیں کہ نہیں؟ ذرا چیف جسٹس کو ہٹا کے تو دیکھ لیں، وہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی مالک یوم الدین ہے۔ سراغ رکھو حاکم یوم الدین کون ہوگا؟ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا با خدا دیوانہ باشو، با محمد ہوشیار۔
خدا مالک ہے، مالک، وہ بادشاہ ہے، جو چاہے کرے، حاکم تو محمد ہوگا۔ آخری فیصلے کون کرے گا؟ کیوں کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کس کے ذریعے سے کرائی؟ پوچھے گا کون؟ ہم نے جو سکھایا تھا ویسے ہی کیا یا عدل بدل دیا؟ ہم نے جیسے نماز پڑھائی تھی ویسے ہی پڑھتے رہے یا بدل دی؟ ہم نے جیسے روزہ رکھا تھا ویسے ہی رکھا یا بدل دیا؟ ہم نے جیسے حج کیا تھا ویسے ہی کیا یا بدل دیا؟ ہم نے جیسے سعی کی تھی ویسے ہی کی یا بدل دی؟ ہمارا جو طرز زندگی تھا وہی رکھا یا بدل دیا؟ ہم نے جن کو عزت دی تھی تم نے ان کو عزت دی کہ نہیں دی؟ ہم نے جنہیں مدینے سے نکال دیا تھا تم نے بلا تو نہیں لیا؟ حاکم میرا مصطفیٰ ہوگا، اللہ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، حاکم میرا مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ظاہر ہے تمام جو باتیں جتنی سمیٹ سکوں سمیٹ لوں۔ حکم تو بعد میں ہوگا، حکم تو سب کے آخر میں نافذ ہوتا ہے نا، پہلے کیس آتا ہے سامنے، اور اگر کچھ تول ناپ کی چیز ہے تو پہلے تولا جائے، ناپا جائے، پھر فیصلہ ہوگا نا کہ کم ہو رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے، تو میزان بھی ہوگی، وہاں ترازو بھی ہوگی۔ یہ کون سی ترازو ہوگی؟ ترازو کون سی ہوگی؟ الیکٹرانک، کمپیوٹرائزڈ بیلنس۔ دیکھیے ہر چیز کے تولنے کی ترازو الگ ہوتی ہے۔ اب نئے زمانے میں لکڑیوں پہ تو کھانا پکتا نہیں، نہ کوئلے پہ پکتا ہے، مگر ابھی ہمارے دیہاتوں میں قصبات میں پکتا ہوگا، اور جو لکڑی پہ پکتا تھا کیا زیادہ لذیذ مزے کا ہوتا تھا۔ آپ مجھے دقیانوسی کہیں گے، کہہ لیجئے، آپ کے کہنے سے میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ پہلے ہی سے نحیف و زار ہے، وہ گیس کے کھانے نے گیس کا مریض بنا کے رکھ دیا۔ گیس پہ کھانا پکتا ہے، کھاؤ تو گیس کی پریشانی ہو جاتی، سینے میں درد ہے۔ اب بھائی آپ لوگ بہت تعریفیں کرتے ہیں، میں کچھ جملے ایسے عمدن کہہ کے جا رہا ہوں کہ بچوں کو کچھ مذاق اڑانے کا موقع بھی تو ملے، وہ ہنسیں بھی تو۔ یہ لکڑیاں تولی جاتی تھیں تو ایک بڑے بڑے پرلوں کی ترازو ہوتی تھی، اس پہ لکڑی تولی جاتی، کوئلہ تولنے کی ترازو الگ ہوتی، اور سونا خریدنے کے لیے اگر آپ جائیے اور آپ ضد کیجئے کہ جی سونا اسی ترازو پہ تولو جس پہ لکڑی تولتے ہو، کیسا رہے گا؟ ٹھیک رہے گا نا؟ وہ عدالت کا تقاضا ہے، سنت تبدیل نہیں ہونی چاہیے، دستور بدلنا نہیں چاہیے۔ بھئی ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، جس ترازو پہ لکڑی تولتے ہو اسی پہ کوئلہ تولو، جس پہ کوئلہ تولتے ہو اسی پہ سونا تولو۔ اور پھر جب کوئی شعر کہے تو شاعری میں بھی وزن ہوتا ہے۔ اب آپ قصیدہ لے کے اس ترازو پہ رکھ دیجئے، دیکھیں وزن میں ہے کہ نہیں ہے۔ شاعری کا تو خون ہو گیا، شعراء جو نعوذ باللہ شراب پیتے ہیں پھر زہر پی پی کے ختم ہو جائیں گے کہ جناب والا یہ کیا ہو رہا ہے؟ شاعری کو تولا جا رہا ہے کس پر؟ کوئلہ تولنے والی ترازو پہ۔ وہاں بھی وزن ہے، لکڑی تولنے کی ترازو الگ ہے، اور لکڑی تولنے کی جو ترازو ہوتی ہے اس میں جو پڑلے ہوتے ہیں وہ بھی لکڑی کے ہوتے ہیں، اور سونا تولنے کی جو ترازو ہوتی ہے اس کے جو پڑلے ہوتے ہیں وہ بڑے لطیف نازک ہوتے ہیں، اور وہ اس چیز کے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں بھی سونائی لگتی ہے۔ اور شعر شاعری چونکہ الفاظ میں ہوتی ہے تو اس کی جو ترازو بنائی جاتی ہے وہ بھی الفاظ کی بنائی جاتی ہے۔ فاعلات فاعلات فاعلات، یہ تفعیلات جو ہیں یہ ترازو ہے الفاظ کی، تو جیسی چیز تولنی ہوگی ویسی ترازو۔ توجہ رہے جوانوں، قیامت میں کیا تولا جائے گا؟ اعمال، نماز تولی جائے گی، روزہ تولا جائے گا، حج تولا جائے گا، سعی تولی جائے گی، جہاد تولا جائے گا، حسن نیت تولی جائے گی، جیسا عمل ہوگا ویسی ترازو ہوگی۔ ہماری نماز کے مقابلے میں کوئی نماز ہوگی نا جس کے مقابلے میں نماز تولی جائے گی، ہماری زکوٰۃ کے مقابلے میں کسی کی زکوٰۃ ہوگی نا جس کے مقابلے میں زکوٰۃ تولی جائے گی، ہمارے روزے کے مقابلے میں کسی کا روزہ ہوگا نا جس کے مقابلے میں روزہ تولا جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے السلام علیکم یا موازین الاعمال، اے اعمال کی میزانوں ترازو تم پر سلام۔ وہ محمد اور آل محمد ہیں جو میزان کی حیثیت رکھتے ہوں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔